پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس کا عنوان تھا رفع دین کی منسوخیت۔ انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے جو اس پہ کمنٹ کی اس میں ایک بھی علمی جواب نہیں تھا، سب یا تو گالی گلوچ تھی یا پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں یا پھر اعتراض در اعتراض۔ عید کا رفع دین کیوں، پھر وطر کا رفع دین کیوں کرتے ہو، یعنی بے تک کے سوالات، جبکہ میں جس بات کو سمجھا رہا تھا اس طرف کوئی ایک بھی نہیں آیا، یہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کا مفہوم غلط بیان کیا۔ میں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430 کتاب الصلاۃ کی باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون سے رہنے کے بارے میں یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ دو الگ الگ حدیثیں جن کو وہابیہ اور مرزا انجینئر بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض نے امام نووی کا حوالہ دیا، امام نووی نے یہ تشریح نہیں کی، تو یہ بات یاد رکھیں امام نووی خود شافعی ہیں، وہ ان باتوں کو اپنے اجتہادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک سے مراد نماز کا رفع دین ہے، اس کو سرکار نے منع کیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، اس کے ہم مندرجات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دو مختلف حدیثیں ہیں، ایک میں ہے تشہد میں السلام علیکم کہنے کی بات، وہاں لفظ اور ہے، واقعہ اور ہے، محل اور ہے، اور ایک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز میں رفع دین کرنے سے منع کیا۔ اب ذرا آپ دونوں حدیثوں کو سنیے گا، 430 نمبر 431 نمبر، آپ دیکھیے آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا فرق ہے، ہمارے پر سرکار تشریف لائے، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، کہ فرمایا کیا ہے میں تم کو دیکھ رہا ہوں رافعی، اصل میں تھا رافعین۔ اب یہ پڑھ لکھے لوگ جانتے ہوں گے، جو صرف و نحو جانتے ہیں کہ یہاں پر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہو۔ اب یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہو، یہ اس میں فاعل ہے، رفع یرفع رفعا فهو رافع، اس میں فاعل جو ہوتا ہے نا اس کے اندر تواتر کا معنی ہوتا ہے، رافعین معنی بار بار اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، رافعی ایدیکم تم اپنے نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو، کانہا اذناب خیل شمس گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں، اسکنوا فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میں سکون سے رہا کرو۔ یہ تین جملے آپ نے یاد رکھنے، خرج علینا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، اور تیسرا اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ تین جملے آپ نے یاد رکھنے، اور دیکھیے حدیثوں کا فرق، اور یہ جتنے نام نہاد آج کے حدیث دان ہیں ان تمام کے اوپر ایک حجت ہے کہ دونوں حدیثوں کو ایک کر کے دکھاؤ، اور جو نماز میں تشہد سے مراد لیتے وہ اس سے مراد لے کر دکھاؤ۔ آگے چلو ذرا اس کی اگلی حدیث دیکھو کیا لکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کنا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم جب حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، پچھلی حدیث میں کیا ہے خرج علینا، ایک ماضی کا تذکرہ ہے کہ حضور نے ہمارے اوپر تشریف لائے، یہ معمول نہیں ہے، ایک دفعہ کا انسیڈنٹ ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور ہم پر تشریف لائے۔ اگلی حدیث دیکھیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ، جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ للجانبین، اور ہم جانبین ہاتھ سے اشارہ کرتے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تؤمنون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کیا ہے تمہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو۔ پچھلی دیکھ کہ رافعی ایدیکم، یہاں ہے تؤمنو بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو، گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں۔ اب حضور نے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، تم میں سے ہر ایک لیے یہی کافی ہے کہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وشمالہ، پھر اپنے بھائی پر جو دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے صرف سلام کر دے، یعنی ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ اس چیز کو ارشاد فرمایا، اور دونوں جگہ کیونکہ ہاتھ ہلتے تھے نماز کے اندر بھی اور سلام پھیرتے وقت، اس وجہ سے دونوں جگہ سرکش گھوڑوں کی دمیں فرمایا۔ اب ذرا فرق سنیے، اور ان نام نہاد حدیث دانوں کا حال دیکھیے، ان دونوں حدیثوں کو مکس کر رہے ہیں، راوی اگرچہ ایک ہیں۔ دیکھیے بلا حضرت جابر بن سمورہ دونوں طرح راوی ہیں، لیکن اس سے پچھلے راوی وہاں پر تمیم بن طرفہ ہے، یہاں پر دوسری حدیث میں جو نماز میں تشہد پہ اشارے والی اس میں ہے عبید اللہ بن قبطیہ، یعنی یہاں پر راوی بھی مختلف ہیں، اور پیچھے راوی دیکھیں، پیچھے راوی ہیں سعید بن رافع، اور یہاں پیچھے راوی ہیں مسعر، یعنی یہاں پر سند بھی اور ہے وہاں سند بھی اور ہے،
حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ابو بکریب قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن المسیب بن رافع عن تمیم الطرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں اگلی حدیث. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن مسعر تحویل حدثنا ابو قریب لفظ له قال اخبرنا ابن ابی زائدہ عن مسعر. تو یہاں پر سند میں بھی اختلاف ہے, وہاں راوی اور ہیں جہاں اکثر راوی اور ہیں. ہاں امام مسلم کہتے ہیں میرے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے مجھے حدیث بیان کی, تو وہ ان کے استاد سے انہوں نے وہ بھی حدیث ان کو بیان کی, ان کو وہ بھی حدیث انہوں نے بیان کی. تو لہذا سند میں بھی اختلاف ہے, سند بھی اور ہے, وہ سند بھی اور ہے, اور دیکھیے الفاظ بھی اور ہیں. خرج علینا رسول اللہ, جو ہمارے استدلال ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے, صحابہ کہتے ہیں, اور حضور نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم, اور وہاں فرمایا کہ جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے وہاں تسلسل کا ذکر ہے, قلنا اذا صلینا کا ذکر ہے, معمول کا ذکر ہے, ہم کہتے ہیں السلام علی اللہ, واشار بیدہ الی الجانبین, لفظ میں فرق. پھر دیکھیے حضور نے فرمایا علامہ تؤمنون بایدیکم, علامہ تؤمنون بایدیکم کانھا ذناب خیر شمس, وہاں اسکن فی الصلاۃ, یہاں پر انما یکفی احدکم, یہ اتنا فرق ہے, انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ. تو یہاں پر دو حدیثوں کو مکس اپ کرنے والے اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں, دو مختلف واقعات, دو مختلف سندیں, دو مختلف مواقع, دو مختلف, ایک جگہ معمول, دوسری جگہ ہم حضور ہمیں نماز پڑھاتے, ایک جگہ یہ حضور ہم پر تشریف لائے, تو لہذا دو حدیثیں ایک نہیں ہیں. ہاں نماز کے دو مختلف حکم بیان کیے گئے ہیں, نماز میں سکون سے رہا جائے, یہ بھی سکون سے رہنے کی بات ہے, وہی سکون سے رہنے کی بات. آگے چلیں, اس حدیث کے مزید ماخذ دیکھیں. اور دوسری بات یہاں پر کرتے چلیں ساتھ, یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زفیدن کی آپ مانتے ہیں سب, لیکن حضور کیا اپنے فعل کو اس سرکش گھوڑوں سے تعبیر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے شمس کا معنی کیا ہے. شمس, یہ شمس کی جمع ہے, اس کا معنی ہے وہ نفور من الدواب الذی لا یستقر لشغفہ وجحدتہ, کہ ایسا جو پایا کہ جس کو اپنے شغف اور اپنی حدت یعنی تیز طبیعت کی وجہ سے سکون نہ ہو, مطلب وہ بار بار وہ کام کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کام کو چھوڑ دیا تو صحابہ کو بار بار وہ کرتے دیکھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت فرمائی. جب وہ کام سنت نہیں رہا, حضور نے اس کو ترک کر دیا, تو اب اس پر حضور نے فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح, یعنی ایسا گھوڑا جو حدت میں ہوتا ہے, جو تیزی میں ہوتا ہے, بار بار اپنی دم ہلاتا ہے, تم ایسے نماز میں کر رہے ہو. اور جو استعارہ کہ جانتے ہیں استعارہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو نئے حدیث کے دان ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, صرف جانتے ہیں مرزے کے انجینئر کی وجہ سے کہ آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے یا اسلام پہ سرچ کرنا ہے اور آپ دین کے مکمل عالم ہیں. مکمل عالم ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیے استعارہ میں کیا ہوتا ہے, یہ تشبیہ جو ہوتی ہے یہ تشبیہ ہے. التشبیہ من کل وجوہ نہیں ہوتی, من بعض الوجوہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ سارا عمل ہی سرکش گھوڑا بن گیا, بلکہ سرکش گھوڑا چونکہ دم ہلاتا ہے, بار بار اب دم ہلاتا ہے, اس ہاتھ ہلانے کو اس دم ہلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں سنت کی توہین ہو گئی. یہ تشبیہ ہے, اور تشبیہ من کل الوجوہ نہیں, تشبیہ من بعض الوجوہ ہوتی ہے. اب آگے چلے ذرا, اسی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں مختلف کتابوں سے, تو اس میں نماز کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر صرف اس میں ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں. دوسری روایت جو ہے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی, وہ لفظ ہی اور ہیں. اب دیکھیے ذرا, سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1000, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور ہمارے پاس تشریف لائے, والناس رافعوا ایدیہم, اور لوگ اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتے تھے. قال زہیر اراہ فی الصلاۃ, زہیر کہتے ہیں کہ میری رائے یہ نماز میں اٹھاتے تھے. جس جگہ آپ اس حدیث کو پڑھیں گے اور نماز میں اشارے والی جس کو پڑھیں گے, دونوں کے حدیث کے الفاظ میں فرق ہے. سنن نسائی کی حدیث نمبر 1184 دیکھیے, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ, حضور نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانھا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ. تو لہذا یہ جتنی کتابوں میں جس مروی ہے ان کے اندر جو میں نے آپ لفظ بتائے ہیں, جو فرق بتایا ہے, وہ واضح ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, ہمارے نزدیک دو مختلف حدیثیں ہیں, دو مختلف حکم ہیں. بہرحال نماز میں ہاتھ اٹھانے کی جو بات ہے وہ جس حدیث میں ہے وہ ہمارا مستدل ہے, وہ اور ہے. اور تشہد میں سلام پھیرتے وقت دو سلام لینے کی والی روایت, اس میں اختلافات, لفظ کا اختلاف ہے. علامت تؤمنون کا لفظ ہے, ہمارا مستدل ہے رافعی ایدیکم, اور
وہاں لفظ ہے اذا صلینا مع رسول اللہ، جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے. ہمارے مستدل حدیث میں خارج علینا یا دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہے انما یکفی احدکم ان یضع یدہ، یہاں یہ لفظ آخر میں، اور ہماری مستدل حدیث میں ہے اسکنوا فی الصلاۃ. تو لہذا نماز میں ہاتھ اٹھانا حضور نے منع کیا، اور جو شہود ہوتا ہے وہ نماز سے باہر ہوتا. آگے چلیں ہم دوسرے اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں. یہاں پر دوسرا سوال وہ یہ قائم کرتے ہیں کہ یہ عیدین کا رفع عیدین بھی منسوخ مان لو. بارہا لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے، کہتے بھی یہ، اور وطر کا بھی. یہاں پر جو واقعہ ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے عام نماز کا ایکسٹینڈڈ حکم بیان کیا، ایکسٹینڈڈ حکم بیان کیا گیا ہے. اور سٹینڈرڈ حکم جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ حکم ہر جگہ نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، ایکسٹینڈرڈ حکم ہے، یعنی ایک کامن حکم ہے ہر شخص کے لیے. آپ کو شخص کھڑا ہو کہے نہیں جی نماز فرض نہیں ہے، کیوں جی کس لیے نماز فرض نہیں ہے؟ دیکھو جی نماز تو وہ جو نابالغ بچے پہ فرض نہیں ہے، نماز کافر پہ فرض نہیں ہے، نماز مجنون پاگل پہ فرض نہیں ہے نماز، تو لہذا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نماز فرض ہے. ہم کہیں بھئی ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، لیکن ہمارے نماز فرض کہنے کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص شرائط کے ساتھ، خاص شرائط کے ساتھ خاص شخص پہ نماز فرض ہے. اور یہ سٹینڈرڈ حکم ہے، عام حکم ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مستثنیات ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں. اس لیے جب حکم بیان کیا جاتا ہے اس وقت حکم سٹینڈرڈ والا بیان کیا جاتا ہے، عام حکم بیان کیا جاتا ہے. مثلا ہم کہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی کہے نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا کفر ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہم کہیں کیا ہوا بھئی آپ کو؟ وہ کہے جی نماز پڑھنا حرام ہے جب انسان بے وضو ہو، نماز پڑھنا حرام ہے جب انسان مذاق کے لیے، مسخری کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے نماز پڑھے. اچھا معاذ اللہ. اور نماز پڑھنا مکروہ ہے مکروہ وقت میں. ہم کہیں گے آپ کی بات سب ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم ایک خاص اوقات کا ہے، اور ہم خاص حکم بیان کر رہے ہیں عام، ہر شخص پر نماز فرض ہے بس کچھ شرائط کے ساتھ. اسی طرح یہ نماز کا سٹینڈرڈ حکم ہے کہ نماز میں رفع عیدین منسوخ ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں مستثنیات ہیں، عیدین، وطر، یہ مستثنیات ہیں، ان کا حکم خاص دوسری روایات سے ثابت ہے. اور شروع کا رفع عیدین بھی کیا ہے، یہ بھی منع ثابت ہو گیا، یہ نماز کے اندر ہے ہی نہیں. یہ نماز کے شروع کا رفع عیدین ہے، نماز کے بالکل اندر کا نہیں ہے. اس وجہ سے نماز میں اس کو شرط بھی کہا گیا اور فرض بھی مانا گیا. یعنی نماز کے بالکل شروع ہونے کی وجہ سے فرض بھی ہے، اور نماز سے کیونکہ بالکل شروع سے پہلے بھی ہے اس وجہ سے یہ شرط بھی ہے. تو لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ شروع کا رفع عیدین خارجی دلائل سے ثابت ہے اور اتفاقی ہے، اور باقی جو رفع عیدین ہیں عیدین اور وطر کے وہ بھی ایک خارجی دلیل سے ثابت ہے، وہ ایک دوسری دلیل سے رفع عیدین کرنا ثابت ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. اختلاف پھر اس میں کیوں ہوا؟ پھر میرا آپ پہ سوال ہے، یہ جو سب نو مولود سکالرز ہیں مرزا انجینئر کی طرف سے بنائے گئے، میرا آپ سے سوال ہے اسی طرح عیدین کے اندر اختلاف کیوں نہیں ہے؟ وہاں اختلاف یہ کیوں پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے رفع عیدین کرنا کہ نہیں کرنا؟ وہاں سب کا اتفاق کیوں ہے؟ ہاں تعداد تکبیر میں اور ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ اس میں بار بار رفع عیدین کیا جائے گا. عیدین میں وطر کے اندر آپ جب دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو آپ نے رفع عیدین کرنا ہوتا ہے، یہ سب کے نزدیک ہے. اگر اختلاف عام نماز میں ہے تو اس اختلاف یہاں پیدا کیوں نہیں ہوا کہ رفع عیدین کرنا کہ نہیں کرنا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب کے نزدیک ہے، اور جس نے نماز وطر پڑھتے دیکھا، عید پڑھتے دیکھا، اس نے صحابہ تابعین سب کو رفع عیدین کرتے دیکھا، لیکن جس نے آپ کو عام نماز صحابہ کو پڑھتے دیکھا اس نے سب کو رفع عیدین کرتے نہیں دیکھا. باقی لمبی تفصیل اس میں، لیکن ایک سٹینڈرڈ حکم یہ ہے کہ نماز میں رفع عیدین منسوخ ہے، مطلب اس سے نہیں پھر عیدین کا رفع عیدین منسوخ ہو گیا، پھر وطر کا منسوخ ہو گیا. اس کے جاہل فالوور یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، اس کا سر دست جواب یہ ہے. اللہ سے دعا عمل کی توفیق.